آداب، میں ہوں وسط اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ خلیج میں کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد ہم اسی پہ ہی آئیں گے، مگر پہلے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنوں میں عرصے بعد دہشت گردی کی ایک بڑی واردات پہ بات کر لیتے ہیں۔ بنوں میں فتح خیل پولیس چیک پوسٹ پہ گزشتہ 5 ماہ میں دہشت گرد حملوں کی 18 کوششیں ہو چکی ہیں، مگر 2 روز پہلے زیادہ جارحانہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی آئی جی بنوں سجاد خان کے مطابق چیک پوسٹ کے نزدیک پھٹنے والے لوڈر رکشہ پہ 1200 سے 1500 کلو گرام تک بارود لدا ہوا تھا۔ دھماکے سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ پولیس کے 15 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ حملے میں کوارڈ کاپٹرز بھی استعمال ہوئے۔ ایک پولیس بختربند گاڑی بھی تباہ ہوئی۔ اتحاد المجاہدین نامی ایک دہشت گرد گروہ نے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے کے بعد اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی یادداشت تھمائی گئی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واردات کی شدید مذمت کی ہے۔ اب تک OIC، قطر، سعودی عرب، ایران، ترکی اور برطانیہ کی جانب سے اس واقعے کی مذمت سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک پکس نے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں مارچ کے مہینے کے برعکس اپریل میں دہشت گرد حملوں میں 42% کمی ہوئی ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بتایا گیا تھا کہ سرحد پار پاکستانی فضائیہ کے دہشت گرد ٹھکانوں پہ لگاتار حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں مشتبہ ہونے اور پلاننگ کا موقع نہیں مل رہا۔ جی، سیکیورٹی فورسز کو ہر بار کامیاب ہونا ہوتا ہے، ہاں، دہشت گردوں کو ایک بار کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب سے افغان طالبان اور دہشت گرد ٹھکانوں پر حملے شروع ہوئے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، رپورٹ کے مطابق، اور ہم ظاہر ہے کہ ہم آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، واضح کمی آئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوکل نیٹ ورکس ہیں وہ مکمل طور پر ڈسمینٹل ہوئی ہیں یا ان کے ارادے تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ تو مسلسل جنگ ہے۔ آج جو بلوچستان کی چیف منسٹر ہے سرفراز بگٹی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں ایک مبینہ فیمیل سوئسائڈ بامبر جس کو ریکروٹ کیا گیا تھا BLA کی طرف سے، اس کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو اٹ از اے لانگ وار، اور جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے تو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاز یقیناً آیا ہے، کمی یقیناً آئی ہے، لیکن the war is still going on۔ اور میرا خیال ہے کہ افغانستان پر بامبنگ جو ہو رہی ہے یا ان کی جو ٹارگٹس پر ہو رہی ہے وہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر بھی شروع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں خطے کی جنگ کی طرف۔ اگر شاہزیب کو کچھ نہیں کہنا۔ جی شاہزیب۔ نہیں، میں بس اتنا ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا اب نارملائز ہو گیا ہے کہ میڈیا پہ کوئی اس کی خبر بھی نہیں بنتی ہے، اور میں تصاویر دیکھ رہا تھا، پولیس والے جو لاشیں اٹھائے، تابوت اٹھائے جا رہے ہیں شہداء کی، یہ بھی بہت زیادہ روٹین ہو گیا ہے۔ اور یہ جو خاص کر کے یہ جو چیک پوسٹ ہے، ابھی میں BBC کی بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا، مطلب ان گنت ٹائم اس پہ اٹیک ہو چکا، مطلب یہ کوئی اسپیشلی ولنریبل ہے۔ ویسے تو بنوں کے علاقے میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، FC ہیڈ کوارٹر ہو، چوکیاں ہوں، چھاونیاں ہوں، پولیس کے تھانے ہوں، جتنا وہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ KP میں جو بارڈر ایریاز ہیں اور اس کے بعد یہ جو ساؤتھ KP ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ یہ نارملائز ہو گیا ہے۔ تو ذرا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم آئے دن ظاہر ہے کہ ایران کی جنگ، لبنان کی جنگ، ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ملک کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی اگر کوئی اس کا بھی تصفیہ ہو، کوئی اسٹریٹجی نظر آئے تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ انٹرنیشنلی ثالثی بہت زبردست اچھی بات ہے، لیکن ملک کے اندر 2 صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ہم نظریں چرا نہیں سکتے۔ جی ٹھیک ہے، اب گلف کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ہم تینوں نے سمیت کروڑوں لوگ جو ہیں اب تو خیر اس بات کے عادی ہو گئے کہ جب سے جنگ بندی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، تب سے ہم ایک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور وہ تماشا یہ ہے کہ امریکہ کو ایران نے جو 14 نکاتی منصوبہ بھیجا، امریکہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ذرا سی جھاڑ پونچھ کر کے اپنا پرانا امن منصوبہ دوبارہ تہران بھیجا تو ایران نے اسے جھٹک دیا۔
اس کے بعد ایران نے پہلے والا جو 10 نکاتی امر منصوبہ تھا اس کو کچھ قومیں فل سٹاپ کے ساتھ بدل کے پاکستان کے ذریعے دوبارہ بھیجا، تو امریکہ نے پھر مایوس ہو کے اسے پھینک دیا۔ چنانچہ دنیا کو اب یوں لگ رہا ہے گویا دونوں ملک جنگ کا ایک نیا راؤنڈ بھی نہیں چاہتے مگر بامانی بات چیت بھی نہیں چاہتے، یعنی پنگ پونگ کھیلی جا رہی ہے، اور جو گیند ہے پنگ پونگ کی وہ ہم ہیں، باقی دنیا ہے جس کی معیشت جو ہے وہ یرغمال ہے اس مناقشے کی وجہ سے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ایک سابق مشیر ہیں مارک ففلے، ان کے بقول یہ امن رابطے نہیں ایک دوسرے پہ دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں جو دونوں ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، قطر کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی وجہ شہرت گیس کے ذخائر تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جو امن کی سفارت کاری میں اس کا کنٹریبیوشن رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ سابق قطری وزیر اعظم ہے شیخ حماد بن جاسم التہانی، انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خلیج میں جاری جنگ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے نقشے کو پرتشدد انداز میں اپنی مرضی کی شکل دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن بقائے باہمی کی ضرورت ہمارے خطے کی جغرافیائی مجبوری ہے، اس لیے ایران سے کھل کے بات ہونی چاہیے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ایران ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم ایران سے کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت خلیجی ریاستوں کو اسرائیل یا ایران سے بھی زیادہ خطرہ آپس کے نفاق سے ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نیٹو کی طرز پہ خلیج کو ایک ایسی اسٹریٹجک اور سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے جس میں سعودی عرب مرکزی کردار ادا کرے۔ چونکہ امریکی دلچسپی اس خطے سے کم ہو کے چین کے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا ہمیں ترکی، پاکستان اور مصر کو بھی اسٹریٹجک شراکت داری کے نظام کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس دوران سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اور سابق سعودی سفیر برائے امریکہ شہزادہ ترکی الفیصل کا ایک مضمون بھی گلف نیوز میں شائع ہوا ہے۔ مضمون میں کشیدگی کی آگ بجھانے کے لیے موجودہ سعودی قیادت کی خاموش کاوشوں اور مؤثر سفارتکاری کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست تصادم کا اسرائیلی منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہمارے ہزاروں بچے قتل ہوتے اور ہمارا جو معاشی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا، اور پھر اس خطے میں اسرائیل ہی دندنا رہا ہوتا۔ تاہم سعودی قیادت پاکستان کے ساتھ مل کے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ بالکل، یعنی قطر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کا بھی تقریباً یہی ہے کہنا، اور یہ ترکی الفیصل ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ دیکھیے مائنس یو اے ای ہاں، ایک گلف نیٹو، چلے وہ تو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، ملٹری الائنس بن رہی ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ صرف دیکھیں کہ پچھلے روز فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے بنیان الملوث کی اینیورسری پر کیا کہا؟ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ یہ معاہدہ باہمی دفاع و سلامتی کی جانب ایک تاریخی قدم ہے جس سے پاکستان کی قائدانہ اور دفاعی صلاحیت کو تقویت میں جی، تو یہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ جو سٹیپ پہ کام ہو رہا ہے سعودی، ترکی، ایجپٹ، پاکستان، یہ بھی چل رہا ہے، اور یہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے، یہ کوئی ایم ہی نہیں ہوتا۔ کس چیز کا کانسیکوینس ہے؟ دا فال آف دی امریکن امپائر، اور جو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دونوں کو یاد ہوگا، یاد ہے یا نہیں ہے میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ جو ایران میں ہو رہا ہے، جو امریکہ شکست کا سامنا کر رہا ہے، کیا یہ ویتنام اور افغانستان سے بھی بڑی شکست ہے؟ ٹھیک ہے، اور میرے کہنے میں ہاں، مالی اور جانی نقصان کے لحاظ سے نہیں، جو آپ کا اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے۔ اور آج مجھے کافی خوشی ہوئی کہ رابرٹ کیگن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، رابرٹ کیگن کون ہے؟ آپ ہیں کو فاؤنڈر پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری، جو واشنگٹن میں اگر امپیریلسٹ تھنک ٹینکس کو آپ دیکھیں نا، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہیے، یہ امپیریلسٹ کے امپیریلسٹ ہیں۔ مطلب ایک ہوتے ہیں ہاک، ایک ہوتے ہیں مہا ہاک، اور پھر آتے ہیں رابرٹ کیگن صاحب، یہ ان کی ہے۔ یہ مطلب میرا خیال ہے کہ جب کہ اپنی ماں کی کوکھ سے نکلا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ چل ایران پر حملہ کریں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ہیں کون؟ وکٹوریا نیولینڈ، نام سنا ہے آپ نے؟ سب سے زیادہ ہاکش یو ایس آفیشل
US पॉलिसी ऑन यूक्रेन सब इनका है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, और ये लिख रहे हैं अटलांटिक में, और अटलांटिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगेन सबसे ज़्यादा प्रो वॉर पब्लिकेशन अगर आपको मिलेगी अमेरिका में वो है अटलांटिक, जो अटलांटिक काउंसिल के साथ एक लिहाज से जुड़ी हुई है। आप ज़रा हेडलाइन चेक करें इनकी, चेकमेट इन ईरान। हाँ, सीधा चेकमेट, सीधा सीधा। तो वो कह रहे हैं कि हमें शिकस्त नहीं, हमें मुकम्मल शिकस्त का सामना हो रहा है। वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद बिल्कुल हमारी रेप्यूटेशन और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे ईगो को ठेस पहुंची, लेकिन अमेरिकन एम्पायर कायम रही। बल्कि एक लिहाज से अमेरिकन एम्पायर ने रीग्रुप किया, रीआर्म किया, नए इतिहाद बनाए और एक नए फॉर्म में एक तरह से शायद आप कह सकते हो कि ज्यादा ताकतवर होके उभरी। इस दफा चीजें डिफरेंट हैं क्योंकि इस बार एक तो हम एक सेकंड रेट पावर के खिलाफ हमने अपने तकरीबन तमाम असलहा अपना खर्च दिया है और पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पर हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि अब तकरीबन हर US पब्लिकेशन खुलकर ये लिख रही है सैटेलाइट इमेजरी के साथ कि जितना नुकसान अमेरिका कह रहा है कि उनका हुआ है उससे शायद 10 से 20 गुना ज़्यादा हुआ है, और टू द बेसिस जो इनऑपरेबल है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब केगन साहब ये भी कहते हैं कि जी अब आप भूल जाएं कि कभी अब नए हुर्मस दोबारा उसी स्टेटस को पर आएगी। अब ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि इसने लिखा कैसे है, यकीनन रो रहे होंगे इसके लिखे। और जो आपका पॉइंट है खलीजी रियासतों का, वहाँ पर भी इसने जिक्र किया कि अब खलीजी रियासतों के पास और कोई चारा नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल का समझौता करें। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रूव्ड इटसेल्फ अ पेपर टाइगर। ये बहुत बड़ी बात है उनके मेन हॉक से आते हुई। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिर्फ खलीज की नहीं है। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जहां पर भी अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला है तो सब लोग सोचेंगे कि यार ये इस अम्ब्रेला में तो कई छेद हैं, अगर बारिश आएगी तो ये अम्ब्रेला हमें नहीं बचा सकेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जापान एक बार फिर अपनी मिलिट्री बना रहा है। मित्सुबिशी अब मिसाइल्स बनाएगी, हाँ, टोयोटा के ड्रोन्स आएंगे। साउथ कोरिया सोच रहा है कि यार न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए या नहीं किया जाए। तो एक ग्लोबल चेन रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है। अब जहाँ तक जंग की बात है तो ये तो अब जाहिर है कि जब सदर ट्रंप जाएंगे बीजिंग तो वो खाली हाथ जाएंगे और वापस भी खाली हाथ आएंगे। अगर कुछ होना है इसमें वो उसके बाद होगा। अब जहाँ तक ईरान का है तो आई थिंक ईरान का तो बड़ा सिंपल है कि बेटा फाइनली वी हैव यू वेयर वी वांट यू। मैं अभी देख रहा था वसत और शाहजेब, 90 की दिहाई की एक वीडियो मेरे मंजर आम पे आई है जिसमें पासदाराने इनकलाब वो वाइट बोर्ड में बिल्कुल जैसे कॉलेज में कोई लेक्चर दे रहा होता है उसमें फारसी में सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को 90 की दिहाई में कि जब अमेरिका हमला करेगा तो हम उनसे कैसे निपटेंगे। अब वो ड्रोन्स का ज़माना नहीं था, मिसाइल्स भी उन ज़मानों में आपको पता है स्कड टाइप ही थे, ज़्यादा रेट नहीं थे। तो ये और वो कह रहे हैं कि जी हम जीत सकते हैं, और जीतने का ये मतलब नहीं है कि हम उनको तबाह कर देंगे। जीतने का ये मतलब है कि हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि वो दोबारा अगर ख्वाब में भी ईरान का नाम सुनेंगे ना तो चौंक के उठ जाएंगे। और यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि जी अगर उनकी एक किश्ती आएगी, और बड़ा लॉजिक है इसके अंदर, उसने कहा कि यार अमेरिकन बैटलशिप जो है वो बनी थी सोवियत यूनियन के बैटलशिप के साथ मुकाबला करने का, तो हमारे पास तो बैटलशिप है ही नहीं, हम 100 से 300 स्पीड बोट्स और टॉर्पीडोज भेज देंगे, फिर देख लेंगे। और आपने देखा है कि इसका 2026 का वर्जन आपके आंखों के सामने हुआ है। अच्छा, अब जहां तक अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ याद आ रही है जी। फरवरी 2022 जब रूस ने हमला कर दिया था यूक्रेन पे, और लग ये रहा था कि 4-5 दिन की कहानी है, 2 हफ्ते में है उसमें हम खुद कह रहे थे, हम खुद कह रहे थे। उसके बाद जब आप उस जमाने का वेस्टर्न मीडिया उठा के देखें, हाँ, तो वो कहेंगे यार ये ऐसी होती है सुपर पावर, यार ये कौन सी ये क्या मतलब है, ये रूस है, पहचाना नहीं जा रहा कि ये एक यूक्रेन जैसे मुल्क, ये वो रूस है। वो जो होता है ना मकाफाते अमल, आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है। यार हमेशा ने मैंने बुजुर्गों ने मुझे एक नसीहत दी है
کہ بیٹا کبھی بڑا بول نہ بولا کرو، لیکن ہمیشہ گھوم کے منہ پہ یہ جملہ انگریزی میں بھی ہے یا صرف اردو میں ہی ہے؟ ورنہ ان تک ضرور پہنچ جاتا ایک ہے، لیکن وہ میں آپ کو بریک میں سنا سکتا ہوں، تھوڑا سا نازیب ہے، گندا ہے. گندا ہے. اچھا ٹھیک. ایک وقفہ لیں. تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو پروپوزلز آ جا رہے ہیں، جو تازہ ریاکشن سامنے آیا واشنگٹن سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ایرانین لیڈرز جو ہیں، آئی ایم ڈیلنگ ود بنچ آف لونٹکس، انہوں نے جو پروپوزل آیا ہے یہ ایک اسٹوپڈ پروپوزل ہے، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بالکل لائف سپورٹ پہ ہے، مانا کہ آئی سی یو پہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت زبردست چانس ہے، ہم اس پہ امن ہم قائم کر سکتے ہیں. تو ان کی باتوں کی جو کانٹرڈکشن ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو پروپوزل آ جا رہے ہیں اس میں ہے کیا. اور امریکی میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے کچھ کہ ایرانینز نے یورینیم کے حوالے سے کچھ گنجائش دکھائی ہے، پھر ایرانینز نے کہا کہ جی کہ ہم نے کوئی گنجائش نہیں دکھائی. تو صحیح طرح سے کسی کو پتہ نہیں کہ یہ پروپوزل یا جوابی پروپوزل کیا ہے. اب تک جو تھوڑا بہت میں دیکھ پایا ہوں اس میں ایران نے بظاہر یہ لگتا ہے پہلے بھی یہ تجویز کیا تھا اور دوبارہ یہ کیا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک پہلا جو فیز ہے اس میں اینڈ آف ہاسٹیلٹیز ہونی چاہیے، اور اس میں جو بڑا ان کا جو اسٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے لبنان. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں، وہ سیز فائر جو ہے وہ کب کا بریچ ہو چکا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں پہ 50 سے زائد لبنانی کی جانیں گئی ہیں. حزب اللہ والے بھی اپنے ڈرونز اور راکٹس چلا رہے ہیں. تو وہ جو سیز فائر تھا جب یہ اعلان ہوا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی سمت بڑھیں، وہ ہولڈ نہیں کر رہا. اسی طرح ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو بلاکیڈ ہے پہلے وہ بھی ختم کیا جائے تاکہ یہاں پہ بھی کوئی کسی جنگی کشیدگی کا امکان نہ ہو. اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آ جائیں گے سبسٹینٹو معاملات پہ. یورینیم ہو، ہماری حزب اللہ کو حوثیوں کو سپورٹ ہو، یا جو سینکشنز کا معاملہ، ان سب پہ پھر بات ہو سکتی ہے. دس اگین ڈزنٹ سیم ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو ٹرمپ، اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جیسے پہلے آپ نے کہا کہ یہ جو پنگ پونگ ہے یہ فی الحال چل رہا ہے، دونوں جنگ بھی نہیں چاہتے لیکن دونوں امن کی طرف بھی بڑھنے سے گریز ہیں. ایک فریق ہے جو جنگ چاہتا ہے اور وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا ذکر کیا تو ابھی ایک بہت ہی عجیب و غریب خبر چھایا ہوئی ہے وال اسٹریٹ جرنل میں. شمالی عراق میں ایک خفیہ اسرائیلی فوجی اڈا قائم کیا گیا تھا، اور اس کا پتہ کیسے لگا کہ ایک وہاں پر جھیل تھی جو سوکھ گئی تھی کیونکہ وہاں پر خشکسالی چل رہی تھی، ڈراؤٹ چل رہی تھی کئی سالوں سے، اور اس کی تہہ میں ایک پوری ایئر اسٹرپ، تقریباً 1.5 کلومیٹر کی ایئر اسٹرپ، اور پوری فوجی بیس وہاں پہ بنایا تھا جہاں پر باقاعدہ ڈرونز اور فائٹر جیٹس بھی تھے. اچھا، یہ پتہ کیسے لگا؟ جب ایک عراقی شہری وہاں پر چل رہا تھا اپنی وہ بکریوں کے ساتھ، چروا رہا تھا اپنی بکریوں کو، اور اس نے یہ چیز دیکھی اور وہ ایک دم گیا واپس اسرائیلی عراقی فوج یا لوکل جو سیکیورٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ میں نے آپ وہاں پر جا کے دیکھا ہے. تو جب وہاں پر عراقی فوج، یہ بات میں کر رہا ہوں مارچ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اب رپورٹ ہو رہا ہے، وہ جب گئے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیس ہے، اور باقاعدہ عراق کی سرزمین پر عراقی فوجیوں پر پھر اسرائیل نے فضائی حملے کیے. اب یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک لانچ پیڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایران نے کئی بار ڈرون حملے بھی کیے ہیں شمالی عراق میں. ہو سکتا ہے کہ ان ٹھکانوں پر ہی یہ جنوبی عراق کے ڈیزرٹ میں تھا یہ اڈا، نہیں شمالی عراق، نارتھ عراق، اوکے، نارتھ عراق میں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں نا کہ یار اس ملک پر ڈرون حملہ ہوا ہے، اچھا ایران بھی نہیں مان رہا، کوئی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہے ہیں فالس فلیگ ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کے اڈوں سے، ابھی تو ایک ملا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کی فوج ہے عراق کے پاس، آبادی کے لحاظ سے ون آف دا ہائیسٹ ملٹری ریکروٹمنٹس. اس کے بعد ملیشیاز بھی ہیں، پھر یہ خطیب حزب اللہ اور اس طرح کے گروہ بھی ہیں. اس سب کے باوجود پتہ نہیں کتنے ماہ تک یہ بیس جنگ سے پہلے یہ قائم کیا گیا تھا. صرف امریکنز جانتے تھے اور امریکنوں نے عراقیوں کو بھی بولا تھا کہ یار اس علاقے سے نا آپ لوگ تھوڑا سا دور رہیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو دیکھیں، جب کسی بھی ایمپائر، میرا خیال ہے کہ ہم امریکن ایمپائر کی سیریز فنالے دیکھ رہے ہیں.
جو آخری سیزن نہیں ہوتا کسی بھی لمبے شو کا 15 سیزنز میں، آخری سیزن میں وہ چاہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی سے ختم کرو یار، ہم نے اور بھی پروجیکٹس کرنے ہیں. اور اس کی کئی نشانیاں ہیں، جیسے کہ پچھلے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شاندار قسم کی ریزورٹ ہے مار آ لاگو، وہاں پر کیا ہوا یہ ذرا دیکھیں تو صحیح سر. ایک سونے کی مورتی بنائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، بالکل وہ کم جونگ ال کی طرح. ہاں اپنا مکہ ہے. اور جتنے بھی وہاں پر اس کے جو چہیتے ہیں ایوانجیلیکل پاسٹرز، انہوں نے باقاعدہ یہاں پر دعا پڑھی ہاں ان کی کامیابی اور لمبی زندگی کے لیے. اور کچھ لوگوں کو لگا کہ یار یہ کچھ پتہ نہیں کہیں ہم نے یہ واقعہ پہلے تو نہیں پڑھا، کیونکہ یہودیوں کی، مسلمانوں کی اور مسیحوں کی تینوں کی مقدس کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو پیچھے چھوڑ کر، یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کیا، ہاں کوہ اس پہ جی گئے، تو کہا کہ میں بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، آپ لوگ بہیو یور سیلف. تو ان کا پہلا کام تھا کہ جتنے بھی بالیاں، کڑے، کنگن سونے کے تھے ان کو پگھلا کر ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. مطلب کہ آپ ان لوگوں کو 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، نہیں تو یہ کوئی نہ کوئی الٹی عجیب و غریب حرکت کر دیں گے. بیسٹ پارٹ آف دا اسٹوری اس کہ جب سوشل میڈیا پر یہ چل رہا تھا کہ سر آپ لوگ تو بت پرست بن گئے ہو، یہ کیا مذاق ہے، تو جس نے وہاں پر خصوصی دعا کی تھی اس نے کہا تھا نہیں یہ وہ والا بچڑا نہیں ہے یار، ہم تو ایک ہی خدا کو جانتے ہیں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھ تو نہیں رہے. تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں جی. ایک وقفہ ہی لے لیں. پروگرام کے اس حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی سیاست کی، جہاں آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال پہلے ایک ریفرینڈم ہوا تھا یورپی یونین چھوڑنے کے لیے، جس کو بریکسٹ کہا جاتا ہے. اس ریفرینڈم میں نیرو میجورٹی سے جو حامی تھے یورپی یونین چھوڑنے کے، وہ جیت گئے اور برطانیہ EU سے الگ ہو گیا. پچھلے 10 سال میں جب سے بریکسٹ ہوا، برطانیہ میں 6 پرائم منسٹرز آ کے سمجھیں کہ چلے گئے ہیں، اور برطانیہ اب مثال بن گیا ہے ایسے ملک کی جہاں پہ مسلسل سیاسی عدم استحکام ہے. موجودہ پرائم منسٹر کیئر سٹارمر 2 سال پہلے الیکشن جیت کر آئے، لیبر پارٹی اقتدار میں آئی کوئی 14 برس کے بعد، لیکن ایک بار پھر ان کے زوال کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے جو اپنے لیبر MPs ہیں، کم از کم 40 نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ پچھلے ہفتے جمعرات کو برطانیہ میں جو مقامی الیکشنز ہوئے، ریجنز میں ہوئے، اس کے ریزلٹس ہیں جو کہ لیبر پارٹی کے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ رہے. بڑے علاقوں سے لیبر پارٹی کا صفایا ہو گیا. ویلز کا جو علاقہ ہے جہاں پہ پچھلے 100 سال سے لیبر پارٹی جیتتی آئی تھی، وہاں پہ وہ تیسرے نمبر پر آ گئی اور ان کی ووٹ کی شرح بہت کم ہو گئی. جس پارٹی نے میدان مارا ہے اس الیکشن میں اسے ریفارم UK کہتے ہیں، جو کہ رائٹ ونگ پارٹی ہے، امیگریشن مخالف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. بریکسٹ کی وہ پارٹی حامی تھی اور اس کے لیڈر نائجل فراج اب پر تول رہے ہیں کہ وہ برطانیہ کے اگلے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں جب بھی الیکشن ہوا. جو رزلٹ آیا ہے وہ کاؤنسلرز کا تھا، مختلف بروز کا تھا. کوئی 1400 سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ لیبر پارٹی نے انگلینڈ میں لوز کی ہیں. اور اس کے بعد سے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ برطانیہ کس طرف جا رہا ہے. وہاں پہ جو سینس آف ڈسلوژنمنٹ ہے لوگوں میں وہ مسلسل بڑھتا گیا ہے. لیبر پارٹی کے اندر ایک نظریاتی تضاد ہے. پارٹی کا ایک حصہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سوشل سروسز کو امپروو کیا جائے، ہیلتھ سروس کو امپروو کیا جائے، ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے، اس پہ خرچ کیا جائے. لیکن جو رائٹ آف سینٹر لیڈرز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، وہ اس طرف نہیں جانا چاہتے. لیبر پارٹی پر اس لحاظ سے بھی بہت تنقید ہوئی ہے کہ غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی پالیسی رہی ہے، اور پھر ایران کے معاملے میں جس طرح سے کیئر سٹارمر نے پہلے کہا کہ میں نے ٹرمپ کو جواب دے دیا ہے، پھر اپنے بیسز اٹھا کر استعمال کے لیے دے دیے، یہ کہہ کے کہ یہ صرف دفاع کے لیے استعمال ہوں گے. تو ایک کھچڑی ہے وہاں پہ، اور اس کا جو بڑا ملبہ ہے، جو الزام ہے، جو وہ پرائم منسٹر پہ گر رہا ہے. ابھی تک کوئی 40 کے قریب ان کے MPs جو ہیں انہوں نے کھل کے مطالبہ کیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. لیکن اگر یہ ایکٹیولی کوئی ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اس کے لیے
कम से कम 81 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा होना होगा, साइन करना होगा कि हम इनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटाना चाहते हैं। अच्छा, अब जो पार्टी जीत कर आई है बड़े पैमाने पे, हैरान कुन तौर पे रिफॉर्म पार्टी, ये जो इनका जो एजेंडा है, ये कोई ऐसा वैसा कोई सख्तगीर पार्टी नहीं है, लेकिन इनके कई काउंसलर्स जीत कर आए हैं जो ओपनली रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं, जो मिसाल के तौर पे स्याह फाहम लोगों की तज़हीक करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। ज़रार आपने काफ़ी जी। ये ट्वीट वगैरह देखी है, इनका सोशल मीडिया देखा है, कुछ बताएंगे कि आपने क्या देखा है इस हवाले से? मैंने बहुत कुछ देखा है। देखिए, जब हम कहते हैं ना राइट विंग रेसिस्ट, आजकल कौन नहीं है ना, आधी दुनिया ही ऐसी है। तो इसके भी दर्जे होते हैं ना यार। जैसे एक जो उनका उम्मीदवार जो कामयाब हुआ है, उसने कहा था कि यार ये मेरे शहर में इतने नाइजीरियन हैं, यानी स्याफाम अफ्रीकन हैं, और मेरे रोड ख़राब हैं, तो क्यों ना इनको पिघल कर हम रोडों की मरम्मत करें। ये और ये बंदा जीता है। एक और बंदा है जिसने, चले वो तो एक और बंदा है जो, अच्छा ये अगेन यूके के लिए बड़ी बात है, वो कहता है कि हॉलोकॉस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, वो भी जीती है। जो वहाँ पर कत्ल के मुकाबले मतलब मेयार को ही समझा जाता है ना, मोर और लेस। एक और रिफॉर्म यूके का कैंडिडेट है जिसने कहा था, एंड आई कोट, शूट द पाकीज ऑन द स्पॉट, वो भी जीता है। और एक अभी हाल में, और अगर आप देखना चाहें कि इस वक्त यूके में एटमॉस्फेयर क्या बनता जा रहा है, तो एक सिख खातून को एक नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म ब्रिटिश मर्द ने रेप किया था उनके घर में दाखिल होके, ये समझकर कि वो मुसलमान है। ठीक है, और मैं पूरी इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बहुत ही खौफनाक है। एक जो उनका काउंसलर वहाँ पर कामयाब हुआ है, उसने कहा है कि दिस वाज गुड। ये है। तो अगेन पॉइंट इज ना कि सिर्फ रेसिस्ट कहना और राइट विंग कहना काफी नहीं होता। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है कि यूके में इस तरह की लहर चली है। दूसरी जंग अजीम से पहले मौजली साहब थे ब्रिटिश फैसिस्ट पार्टी के, मेरा ख्याल है कि 70 की दहाई में इनॉक पावल थे, राइट, नेशनल फ्रंट वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो गेम चल रही है वो एक अलग दर्जे की है। अच्छा, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरियत मॉडर्न वोटर को सर्वाइव करेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं देख रहा था लोग जाके इंटरव्यूज ले रहे थे, वो कह रहे थे कि यार रिफॉर्म के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हम सिर्फ इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, लेकिन हमारी बहुत बहुत पॉलिसीज हैं। जितने भी लोगों से पूछा उनको और कोई पॉलिसी आती नहीं थी। वो कहते थे कि नहीं हम नेशनल हेल्थ सर्विस, वहाँ पर जो फ्री हेल्थ सर्विस है उसको सपोर्ट करेंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, हमारा तो एजेंडा है कि हमने इसको प्राइवेटाइज करना है। तो मतलब कि सिर्फ नफरत के एजेंडे पर इमिग्रेंट्स जी। इसमें जो चीज़ उभर के सामने आ रही है वो ये कि बरतानिया की सियासत में फ्रेगमेंटेशन है। जो दो बड़ी पार्टियां थीं, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, लोग उनसे डिसइल्यूजनड हैं। और मैंने जिक्र नहीं किया अभी, ग्रीन पार्टी जो है, जी, वो जो भी लेफ्ट की पार्टी है और उनका बड़ा ही प्रोग्रेसिव एजेंडा है। इस दफ़ा उन्होंने भी पहली दफ़ा कई काउंसिल्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। खास करके वेल्स में भी उन्होंने, कार्डिफ में भी उन्होंने सीटें ली हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उनका जो तनासुब है रिफॉर्म उससे कहीं ज़्यादा आगे है। रिफॉर्म कहने को रिफॉर्म, लेकिन एक बहुत ही सख्तगीर एजेंडा जो कंजर्वेटिव पार्टी से कहीं गुना आगे है। तो अब वहाँ पे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये ब्रिटेन जो है, ये इसकी पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। उसमें एक चीज़ जो बार बार ब्रेक्सिट के टाइम पे भी थी और अभी भी थी, वो है बयानिया की लड़ाई, मैसेजिंग की लड़ाई, सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए लोगों की डिसइल्यूजनमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए। मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से नफरत की सियासत जो है ये कैसे परवान चढ़ी है। सिर्फ पाकिस्तान में हमने नहीं देखा, बल्कि बरतानिया भी और अमेरिका में भी हमने देखा है। बरतानिया उसका कैसे शिकार हो रहा है, थोड़ा फिर इस पे बात कर लेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, पूरी दुनिया में एक बज़ाहिर एक राइट विंग लहर चल रही है, और बिलखसूस इंग्लैंड में और अमेरिका में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इसकी वजह यह है सोशल मीडिया। और बिलखसूस सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई इस तरह के अकाउंट्स हैं जो बाकायदा इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, AI जनरेटेड उसमें कंटेंट आ रहा होता है। जैसे कि ब्रिटेन टुडे एक इस तरह की एक फेसबुक पेज है, एक क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, और वहाँ पर AI जनरेटेड वीडियोज़ आ रहे होते हैं कि ये देखें मुसलमान चाह रहे हैं कि सुअर को पाबंदी लग जाए, हर जगह शरिया नाफिज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कियर स्टारमर जो है वो तो मुल्ला है,
اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس پورے ملک پر قبضہ کر لیں. تو یہ بڑی پاپولر سائٹ ہے, یہ ایران وار کے دوران تھوڑی سی زیادہ مقبول ہوئی ہے, اور ہر پوسٹ کے اوپر نا آپ سمجھے کو 4 لاکھ ویوز, 5 لاکھ ویوز. اور میں جب دیکھتا ہوں تو میں کافی جیلس ہوتا ہوں, کیونکہ جب ہم 20,000 ویوز کو کراس کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار واہ ہم نے کیا چیتا کام کیا ہوگا آج. تو یہ ہوتا ہے, اب کیا کرے یار, یہی مال بکتا ہے. لیکن مال بس نہیں, دیکھو جو حق اور سچ کی بات ہے یار وہ بندے کو کرنی ہوتی ہے, میں جذباتی انسان ہوں. اچھا یہ مال بکتا ہے لیکن بیچ کون رہے ہیں, سوال یہ بنتا ہے. اب اس کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی پراپر وائٹ برٹش وہ پٹ بل ٹائپ بندہ اس کو کر رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. دا بیورو انویسٹیگیٹس, ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, وہ کم ہی لوگ کرتے ہیں آج کل. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور پتہ لگا کہ یہ کانٹینٹ بنانے والا بندہ کہیں لیڈز, لوٹن یا یارک میں نہیں ہے, وہ پاکستان میں رہتا ہے. نہ صرف یہ, باقاعدہ حاجی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, بہت مذہبی انسان ہے, اور وہ سائیڈ میں اس کا اسلاموفوبیا نوٹ چھاپ رہا ہے, اسلاموفوبیا پہ نوٹ چھاپ رہا ہے. تو انہوں نے کافی کام کیا ہے, اس کو ٹریس کیا ہے. تو ان سے پوچھا کہ یار آپ خود مسلمان ہیں, آپ کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے یو کے کے ساتھ, آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ذرا ایک جھلکی سنیے اور پھر بتاتا ہوں اس نے اور کیا کہا ہے. کوئی اتنی خاص مجھے انگلش نہیں آتی, اور نہ بھی مجھے پھر ان کی سمجھ آتی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. تو سر میں نے تو ایسے چھاپ دیا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. بعد میں پھر ظاہر ہے کہ وہ پوائنٹ پر آ گیا, اس نے کہا کہ سر آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے, بجلی کے بل دیے نہیں جاتے, پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے, اس طرح میرے 1,500 سے 2,000 پاؤنڈ بن جاتے ہیں زہر پھیلانے سے. اور 2,000 پاؤنڈ کتنا ہے پاکستان میں یار؟ بہت ہے یار, ٹھیک ٹھاک ہے نا, لاکھوں میں, 6 لاکھ سے زیادہ ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے نارملی, اور آپ اس سے آپ کما رہے ہیں. اینی وے اب اس نے کچھ اپنی ویڈیوز بیچارے نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, لیکن the damage is done. اس کو کسی نے کمیشن کیا یا اس نے نہیں, خود کر رہا ہے, جہاں تک ہماری معلومات ہے خود کر رہا ہے. بہت لوگ یہ کر رہے ہیں سر, صرف یہ نہیں ہے. میں آپ کو بھی فروخت ہوگا ہم بیچے گا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. بہرحال اب میں آپ کو ملاتا ہوں ایملی ہارٹ صاحبہ سے. بڑی خوبصورت خاتون ہے, بلونڈ, بلو آئیڈ, یا آپ دیکھ رہے ہیں, اور بڑی محب الوطن ہے, آر گریٹ نیشن. اچھا نرس بھی ہیں, رجسٹرڈ نرس بھی ہیں, اور ان کی جو انسٹاگرام ہے اس میں بھی بڑی ملینز کے ویوز, لاکھوں فالوورز. اور اس میں وہ کیا پوسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ لائک امیگرینٹس, کرائسٹ از کنگ, امریکہ ووہا, یہ وہ, اور یہ بہت ہی پاپولر ہو گئی. لیکن ایملی ہارٹ ہے کون؟ اچھا نہ وہ ایملی ہے, نہ وہ ہارٹ ہے, نہ وہ خاتون ہے, نہ وہ سفید فام ہے. ایملی ایک انڈین میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, اور بڑی بات ہے کہ وہ خود سامنے آیا ہے. اس نے کہا کہ یار میں ایملی ہوں. اس نے اپنا نام سیم دیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ چنئی میں رہتا ہے شاید. اور اس نے کہا کہ یار میں نا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی, تو میں نے سوچا کہ یار یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. تو وہ گیا جیمنا اے آئی پہ. جیمنا اے آئی میں اس نے اس کی پوری پروفائل کنسٹرکٹ کی, اور اس سے مطلب مشورے بھی لیے اے آئی سے. اس نے کہا کہ یار اگر آپ نے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے نا تو آپ وائٹ میلز کو ٹارگٹ کریں. ان کے پاس پیسہ ہے اور تھوڑی سے کم عقل ہیں, جو رائٹ ونگ پر ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیوں کم عقل ہیں. تو اس نے یہ شروع کر دیا, اور نہ صرف یہ, ایک اور اس نے پھر ایملی ہارٹ کی مقبولیت کے بعد اس نے ایک اور سائٹ پر بھی اکاؤنٹ بنایا جس میں آپ ان کی تھوڑی سی وہ جو دوسری قسم کی تصویریں ہیں آپ وہ بھی ویو کر سکتے ہیں. تو ایملی ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایملی ایک اے آئی جنریٹڈ ایواتار ہے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ یار میں آرام سے میں دن میں صرف کوئی 50 منٹ اس پہ گزارتا ہوں, 30 سے 50 منٹ, اور میرے کوئی $2,000 سے $3,000 مہینے کے بن جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو اس سے بہتر تو کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. اچھا مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ اس نے پھر اس کی کامیابی کے بعد سیم صاحب نے سوچا کہ یار کچھ لیفٹ اور لبرلز کے لیے بھی اس طرح کا مال مارکیٹ میں آنا چاہیے, اور اس نے کوشش کی. لیکن پہلے 2 کامنٹس میں لوگوں نے کہا کہ یار تم کس کو الو بنا رہے ہو. ہاں, تو پھر اس نے سوچا, اس نے کہا کہ یار بہتر ہے کہ کنزرویٹیوز کو ہی ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اے آئی ہے, یا ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, اور باقاعدہ ان کو ڈی ایمز آ رہے ہوتے تھے, آئی وڈ لو ٹو میٹ یو ایملی.
تو یہ بھی ساری باتیں بتائی ہیں سیم بھائی نے, اور یہ بار بار اس پر بات کی ہے. اس کو کہتے ہیں انگیجمنٹ فارمنگ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ, آپ ٹویٹس ضرور دیکھتے ہوں گے نا, کوئی بڑی ایکسٹریم قسم کی ٹویٹس ہیں اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار کوئی نظریاتی معاملہ ہے, اور ہماری تو ہمیشہ ہماری سوچ جاتی ہے نا ضرور کوئی اس کے پیچھے کوئی ریاست ہوگی. نہیں, یہ نظریے کی بات نہیں ہے, یہ نوٹ چھاپنے کی گیم ہے. اور ٹویٹر پر تو مطلب کیا کہتے ہیں نا, نظریے کے کیپسول بنا کے بھی بیچ سکتے تو یہی تو ہو رہا ہے نا سر. آپ بلیک پل, آپ ریڈ پل کر رہے ہو لوگوں کو یہاں پر. اور اگر آپ ٹویٹر پر دیکھیں تو ٹویٹر پر ہر دوسرے بندے کے پاس بلو ٹیک ہے اور عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں, عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں. تو پچھلے سال ٹویٹر نے ایک نئی پیشکش کی کہ اب آپ لوگوں کی یوزر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ لگا وہاں پر کہ ایک اکاؤنٹ تھا جو ٹرمپ نے بھی شیئر کیا ہوا ہے. اس کا اکاؤنٹ کا نمبر ہے ٹرمپ آرمی. اوکے, اگین پتہ نہیں کتنے فالوورز ہیں, کتنی ری ٹویٹس, 500,000 فالوورز. مطلب کہ کوئی آپ کو امریکن سیاستدان بھی نہیں ملے گا شاید جس کے اتنے فالوورز ہوں, ریپبلکن سینیٹرز. پتہ لگا جب یہ اس نے ایکس نے جب یہ نیا فیچر ایڈ کیا تو پتہ لگا کہ ٹرمپ آرمی کوئی انڈیا سے بندہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا صرف انڈیا کی بات نہیں ہے, ایوانکا نیوز ایک اور وہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اور اگین مور دین 1 ملین فالوورز, بار بار ٹرمپ کی خبریں, ٹرمپ کی تعریفیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ ہے ایل سیلواڈور کا نہیں, سوری, نائجیریا. یہ تھا نائجیریا کی پرنسس کا خط آیا نہیں, اب نائجیرین پرنسس تھوڑے سے ایوالو ہو گئے ہیں. اب وہ خط وط نہیں لکھتے, اب وہ ڈائریکٹ یہ کام کرتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ اچھا اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار اس کا کیا جائے. ایک تو ڈونٹ رسپونڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ جب کوئی اگر پوسٹ کرے گا نا کہ یار سارے ہندو خراب ہے, سارے مسلمان خراب ہے, اچھا آپ کو پتا ہے کہ آدھے لوگ آئیں گے ہاں میں ہاں ملانے, اور باقی آدھے لوگ آئیں گے گالیاں دینے. ہر گالی مینس کہ اس کی جیب میں 10 سینٹ 20 سینٹ, اور اس طرح یہ ایڈ اپ کرتے ہیں. اچھا اب لوگ کہیں گے کہ یار زیادہ پاکستان میں, انڈیا میں, نائجیریا میں کیوں, کیونکہ اگر ایک امریکن کو شاید $500 مہینے یا $1000 مہینے سے اتنا فرق نہ پڑے, لیکن یہاں پر تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. جی شاہ زیب. ذرا دیکھو, ہم نے بات شروع کی تھی برطانیہ کے یہ الیکشن سے نا, مطلب اس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ, پروسیس پہ, وہ تو ہم پچھلے 10 سال میں دیکھتے آئے ہیں کئی ملکوں میں نا, جی, کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اب کسی کے پاس نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے نفرت کا جو بیانیہ ہے, جس طرح سے وہ بکتا ہے, سوشل میڈیا از ڈیزائنڈ کہ وہ اس کو پروموٹ کرے گا, اس کو اور اس پہ آپ کو ڈیویڈنڈز ملیں گے. آپ امن کی بات کرو گے, ریزنیبل بات کرو گے, آپ آہستہ آہستہ جاؤ گے. اینڈ اس کا میرے خیال سے کسی کے پاس ابھی کوئی حل نہیں ہے. ایک حل ہے, ایک ہی حل ہے, 2 حل ہیں. ایک تو آپ پرسنل لیول پر اس کو کاؤنٹر کریں جو ہو نہیں سکتا, ایک بندے کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا, اگر سوشل میڈیا کمپنیز اس پہ کلیمپ ڈاؤن کریں, لیکن انہوں نے ہی تو یہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے, وہ کیوں کریں؟ نہیں بالکل, گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا سر. فی الحال پروگرام یہیں تک, کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.